اللہ کے رسول روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، تب جا کر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے، اور اترتے اترتے سیدھے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور وہ پہنچتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انسیت پیدا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اقرأ، پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ان کو پڑھیے کہا جاتا ہے بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، جب پڑھیے کہا جا رہا ہے سرکار کہتے ہیں پڑھائی سے میرا کوئی تعلق نہیں، پڑھائی سے میرا کوئی رشتہ نہیں، پڑھائی سے میری کوئی نسبت نہیں، تم پڑھاؤ گے تب بھی میری زبان سے پڑھائی نہیں نکل سکتی، میں ایک امی ہوں۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ عجیب بات، علماء اللہ کے رسول کا تمام طرح کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں امی کا کیا مطلب؟ امی کا ترجمہ الٹریٹ کرنا غلط ہے، امی کا ترجمہ ان پڑھ کہنا غلط ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی استاد نہ ہو، امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی سکھانے والا نہ ہو، امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو۔ امی اسے کہتے ہیں جو براہ راست اللہ اس کا معلم ہوتا ہے، اللہ اس کا سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ براہ راست علم اس پر اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ جو براہ راست اللہ سے سیکھے، مخلوق سے علم حاصل نہ کرے، اسے امی کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ ضمنی الجبریل، فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اتنا زور سے بھینچا ہے، دبایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انتہائی مجاہدے تک پہنچ گیا، میں انتہائی تکلیف کو پہنچ گیا، میں انتہائی مشقت کو پہنچ گیا۔ فرمایا بعض روایتوں میں ہے قریب تھا کہ میری روح پرواز ہو جائے، کہ میری روح نکل جائے، ایسی میری حالت اور تکلیف ہو گئی تھی۔ فرمایا اب کہا اب تو پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں اب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی طریقے سے بھینچا ہے کدت ان اموت، قریب ہے کہ میں انتقال کر جاؤں۔ فرمایا اب تو پڑھیے اقرا۔ سرکار نے تیسرے مرتبہ بھی کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھاؤ گے تب بھی میں پڑھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ آپ نے عذر پیش کر دیا۔ جب 3 مرتبہ گزر گیا، چوتھے مرتبہ، تیسری مرتبہ بھینچنے کے بعد جب چوتھے مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے، سرکار نے فوراً کہا اقرا، تو پڑھ، اقرا، تو پڑھ۔ عجیب بات ہے، عام طور پر جب بچے کو کہا جاتا ہے بچہ پڑھو تو بچہ یہ نہیں کہتا استاد سے حضرت پڑھو، بچہ پڑھو کہنے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچے سے پڑھو، بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، حضرت جبریل نے کہا اقرا، سرکار نے حکم دیا اقرا۔ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا میرا حبیب کا کوئی استاد نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی معلم نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی گرو نہیں ہوگا، میرا حبیب کا اگر کوئی استاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے علوم بندوں کو عطا فرمایا۔
ایک علم کا تعلق روح سے ہے، دوسرا علم کا تعلق جسم سے ہے۔ یہ دونوں ملا کر علم شریعت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم شرعیہ عطا فرمائے، ان علوم شرعیہ میں دونوں علوم، چاہے اس کا تعلق روح سے ہو یا بدن سے ہو، دونوں کے دونوں وحی کے ذریعے سے بندوں کو عطا کیے گئے۔ اس لیے اکابر فرماتے ہیں جب بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم دونوں علوم کی نیت کریں۔ اللہ جتنے علوم ہمیں عطا فرمائے اس میں صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، آخرت بھی ہے، گویا دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کے علوم میں ہمیں دونوں طرح کے علوم ملتے ہیں۔ ایک علم سمائی، ایک علم ارضی۔ انبیاء نے آ کر ہمیں زمین میں کاشتکار کرنے کو بھی سکھایا، انبیاء نے ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ بھی سکھایا، انبیاء نے ہمیں کپڑا سینے کا طریقہ بھی سکھایا، انبیاء نے ہمیں لکھنے کا پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا، یہاں تک کہ انبیاء نے ہمیں وہ تمام علاج بتائے جو بندے کو بیماری کے بعد ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے انبیاء میں بہت سارے نبیوں کو اللہ نے الگ الگ معجزات عطا فرمائے۔ معجزات الگ الگ قسموں کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ صنعت اور حرفت والا معجزہ، یعنی علنا لہ الحدید۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ کارپینٹرنگ کا، لکڑیوں کو جوڑنے کا، ایسا بہترین جوڑ طوفان میں بھی ایک قطرہ پانی بھی اندر نہ آئے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام بر میں، ڈیزرٹ میں آپ نے مکمل ایسی کشتی بنائی جس کشتی کے بناوٹ کو دیکھ کر لوگوں نے مذاق اڑایا، اے نوح کیا تم اس کشتی کو بالو پر چلاؤ گے، ریگستان پر چلاؤ گے؟ یہ کشتی تم کہاں لے جاؤ گے، کہاں چلاؤ گے؟ یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، برتنے کے لیے یہاں پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور تم کشتی اتنی بڑی بنا رہے ہو، یہ پانی کہاں سے آئے گا، کہاں بہاؤ گے، کہاں چلاؤ گے؟ مذاق اڑایا لوگوں نے۔ لیکن نوح علیہ السلام کا وہ معجزہ جو اللہ کے حکم سے کشتی کی شکل میں بنایا گیا، اللہ نے بتا دیا کہ اس معجزے کا اللہ کے طرف سے کیا حکم ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے وقت مقررہ پر اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کو اس میں چڑھایا۔ جس وقت چڑھا رہے تھے نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میں کیسے چڑھاؤں ان جانوروں کو؟ جانوروں میں آپس میں لڑنے کا مزاج ہے، ایک طرف سانپ ہے تو دوسری طرف منگوس ہے، ایک طرف ہرن ہے تو دوسری طرف شیر ہے، ایک طرف چیتا ہے تو ایک طرف بکری ہے۔ ہم کیسے ان کے درمیان لڑائی چھڑائیں گے؟ جبکہ اگر یہ دونوں کے دونوں لڑ پڑیں گے تو پوری کشتی میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ بلی اور چوہے کے درمیان کی دشمنی کون ختم کرے گا؟ اللہ نے پوچھا، یا نوح من القى بینہم العداوہ، ذرا بتائیے ان کے درمیان دشمنی کس نے ڈالی؟
فرمایا دشمنی آپ نے ڈالی، فرمایا فقد القى بینہم المحبہ، وہی ذات جس نے عداوت اور نفرت پیدا کی ہے وہی ذات محبت پیدا کر دے گی۔ گویا یہ علم تھا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اے نوح ایک طرف تم توحید کی بھی دعوت دو، دوسری طرف صنعت کی بھی دعوت دو، ایک طرف رسالت کی دعوت دو، دوسری طرف محنت کی دعوت دو، ایک طرف تم اللہ کی قدرت کی دعوت دو، دوسری طرف بندوں کی محنت کی طرف تم توجہ دلاؤ۔ یہ کہہ دیا کرو، یہ بتا دیا کرو، بندہ اپنے محنت کے اعتبار سے جو کام کرنا ہے کرے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب علم عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کپڑے کی سلائی فرمائی، جنہوں نے کپڑے کو جوڑا، جنہوں نے کپڑے کا ڈیزائن بتایا، جنہوں نے کپڑا کس طریقے سے پہننا چاہیے، کیسے سینا چاہیے، اس کا ڈھنگ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، ادریس علیہ السلام نے بتائے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں لکھنے کے بھی علوم سب انبیاء علیہ السلام ہی سے شروع ہوئے۔ حضرت دانیال کا الگ معجزہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر بڑی لمبی فہرست ہے آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے علوم عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام علوم انبیاء سے ملے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات اقدس تشریف لائی ہے، حضور نے فرمایا بعثت معلما، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں آیا ہوں تمہیں وہ تمام باتیں سکھانے کے لیے جو کچھ ایک باپ اپنے اولاد کو سکھاتا ہے، جو کچھ ایک باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتے سکھاتے یہ بھی سکھایا استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آدمی کے بال ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی کے آداب، بچوں کے تربیت کے آداب، اپنے عوام کے ساتھ پیش آنے کے آداب، اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب، ان تمام آداب سے اللہ کے رسول نے واقف کرا دیے۔ آپ علیہ السلام سر کے بالوں کی بھی نگرانی کرتے تھے، مونچھوں کی نگرانی کرتے تھے۔ کتنے ایسے صحابی ہیں جو بڑے بڑے مونچھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں پر مسواک رکھ کر چھری کے ذریعے سے مونچھوں کے بالوں کو کاٹ دیا۔ کتنے بچے آدھا سر منڈا کر، آدھا سر کے بال رکھ کر، جو اس زمانے کا فیشن ہے، اس بال کے سمیت انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو اَوِحْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ، پورا بال چھوڑ دو یا پورا بال مڈا دو، آدھا بال چھوڑنا آدھا بال مڈانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی وہ چھوٹے اور بڑے بال رکھنے والی بدعت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، کیوں؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کے کئی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ مکارم اخلاق ہے، اس اخلاق کے درجے کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ جب بھی کتاب دیتا ہے کتاب کے ساتھ کتاب پڑھانے والا، کتاب سمجھانے والا، کتاب پر عمل کرنے والا انبیاء علیہ السلام کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا
تو عمل کر کے بتانے کے لیے داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے کتاب پڑھ پڑھ کے سنایا بھی اور کتاب پر عمل کر کے بتایا بھی اور کتاب سمجھایا بھی۔ اسی طرح تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لیکن اس تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پڑھ کر سنایا کرتے تھے، خود سمجھاتے تھے، خود عمل کرتے تھے، بتاتے تھے اس کتاب پر ایسا عمل کیا جاتا ہے، اس حکم پر ایسا عمل کیا جاتا ہے، اس حکم کو ایسا اپنایا جاتا ہے، اس نہیں سے ایسا بچا جاتا ہے۔ انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو قرآن پاک عطا کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کے طرف سے رہبر ہے، قرآن اللہ کا رہنما ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ کے منہیات ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے عبرت کے واقعات ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بعضوں کا مقام بلند کرے گا، بعضوں کا درجہ بلند کرے گا، بعضوں کا عہدہ بلند کرے گا، بعضوں کو معزز بنائے گا، بعضوں کو اللہ رب العزت معقر بنائے گا اور ان کو نمایاں کرے گا۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن سے دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے، قرآن سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن سے رشتہ ختم کر دینے کی وجہ سے اللہ یدعو بہ آخرین، ان کو نیچا کر دے گا، ان کو نیست کر دے گا، ان کو نابود کر دے گا، ان کو ہیچ کر دے گا، ان کو بیکار کر دے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا آج ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم ذلیل ہیں، اگر ہم پست ہیں، اگر ہم رسوا ہیں، اگر ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، ہم نے قرآن کے رہبری کو ترک کر دیا، قرآن کے رہنمائی کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنانا چھوڑ دیا، قرآن کو دل سے لگانا چھوڑ دیا، جس کے نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم خوار ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں بندوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، بندوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 40 سال تلاش کرتے کرتے، 40 سال کی جستجو کے بعد، 40 سال کے طلب کے بعد، 40 سال کی آپ کی بے چینی بے قراری کا نتیجہ ہے جب آپ اپنے بے قراری کو قرار پہنچانے کے لیے، بے چینی کو چین پہنچانے کے لیے جب آپ اس اپنے طلب کو مطلوب تک لے جا کر پہنچانے کے لیے غار حرا میں جا کر آپ تشریف فرما ہو گئے، کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا تھا، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور آپ اللہ سے لو لگا کر کہتے تھے اے اللہ امت کے بگاڑ کو میں کیسے دور کروں، امت کے بگاڑ کو میں کیسے دور کروں، امت کو کیسے سدھاروں، امت کو راہ راست پہ کیسے لاؤں، امت کو صحیح ڈھنگ سے ایک رخ پر کیسے جماؤں۔ جب اللہ کے رسول روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، تب جا کر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے اور اترتے اترتے سیدھے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور وہ پہنچتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انسیت پیدا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
جب ان کو پڑھیے کہا جاتا ہے بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، جب پڑھیے کہا جا رہا ہے سرکار کہتے ہیں پڑھائی سے میرا کوئی تعلق نہیں، پڑھائی سے میرا کوئی رشتہ نہیں، پڑھائی سے میری کوئی نسبت نہیں، تم پڑھاؤ گے تب بھی میری زبان سے پڑھائی نہیں نکل سکتی، میں ایک امی ہوں۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ عجیب بات، علماء اللہ کے رسول کا تمام طرح کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں امی کا کیا مطلب؟ امی کا ترجمہ الٹریٹ کرنا غلط ہے، امی کا ترجمہ ان پڑھ کہنا غلط ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی استاد نہ ہو، امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی سکھانے والا نہ ہو، امی وہ ہے جس کا مخلوق میں کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو۔ امی اسے کہتے ہیں جو براہ راست اللہ اس کا معلم ہوتا ہے، اللہ اس کا سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ براہ راست علم اس پر اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ جو براہ راست اللہ سے سیکھے، مخلوق سے علم حاصل نہ کرے، اسے امی کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ زمنی الجبریل، فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اتنا زور سے بھینچا ہے، دبایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انتہائی مجاہدے تک پہنچ گیا، میں انتہائی تکلیف کو پہنچ گیا، میں انتہائی مشقت کو پہنچ گیا۔ فرمایا بعض روایتوں میں ہے قریب تھا کہ میری روح پرواز ہو جائے، کہ میری روح نکل جائے، ایسی میری حالت اور تکلیف ہو گئی تھی۔ فرمایا اب کہا اب تو پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں اب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی طریقے سے بھینچا ہے کدت ان اموت، قریب ہے کہ میں انتقال کر جاؤں۔ فرمایا اب تو پڑھیے اقرا۔ سرکار نے تیسرے مرتبہ بھی کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھاؤ گے تب بھی میں پڑھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ آپ نے عذر پیش کر دیا۔ جب 3 مرتبہ گزر گیا، چوتھے مرتبہ، تیسری مرتبہ بھینچنے کے بعد جب چوتھے مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے، سرکار نے فوراً کہا اقرا، تو پڑھ، اقرا، تو پڑھ۔ عجیب بات ہے، عام طور پر جب بچے کو کہا جاتا ہے بچہ پڑھو تو بچہ یہ نہیں کہتا استاد سے حضرت پڑھو، بچہ پڑھو کہنے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، بچے سے ہم کہیں پڑھو، بچہ بھی کہے پڑھو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچے سے پڑھو، بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، حضرت جبریل نے کہا اقرا، سرکار نے حکم دیا اقرا۔ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے یہ طے کر لیا میرا حبیب کا کوئی استاد نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی معلم نہیں ہوگا، میرا حبیب کا کوئی گرو نہیں ہوگا، میرا حبیب کا اگر کوئی استاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن وہ ہے جس نے براہ راست قرآن سکھایا، گویا قرآن سکھانے میں رحمان نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب اقرا کہا گیا، جب کہا حضرت جبریل کو اقرا، اللہ کے رسول نے دوبارہ پلٹ کر حکم دیا اقرا، تو حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کا حکم پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کا حکم پڑھنا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں استاد جب کہے بچے کو اقرا، بچہ جب پڑھنا شروع کرے تو وہ استاد اور شاگرد ہو جاتے ہیں۔ بچہ پڑھ رہا ہے، استاد سن رہے ہیں، تو استاد کا سننا یہ استاد کی حیثیت سے ہے، شاگرد کا پڑھنا شاگرد کے اعتبار سے ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی طرح کہ جس وقت اقرا کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے اور خود نبی علیہ السلام کو
جب یہ کانوں تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے حکم دیا اقرا، تو زندگی بھر حضرت جبریل پڑھ پڑھ کر اقرا پر عمل کرتے چلے گئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کے سلسلے میں مزید بات انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اتنی بات یاد رکھیں، اقرا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم سے کہہ رہا ہے، سرکار تشریف لائے، امت کو پیغام سنایا اقرا، آج بھی وہ پیغام ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہم سے کہتا ہے، ارے اللہ کی بندی تو بھی پڑھ، اے حوا کی بیٹی تو بھی پڑھ، اے زینب کے نقش قدم پر چلنے والی تو بھی پڑھ، اے عائشہ سے محبت رکھنے والی تو بھی پڑھ، فاطمہ کو اپنے نمونہ ماننے والی تو بھی پڑھ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والی تو بھی پڑھ، اے مہاجر تو بھی پڑھ، اے ہاجرہ تو بھی پڑھ، اے انصاری عورت تو بھی پڑھ، اے مؤمنوں و مؤمنات تم بھی پڑھو، اے مسلمین و مسلمات تم بھی پڑھو، صائمین و صائمات تم بھی پڑھو، خاشعین و خاشعات تم بھی پڑھو، متقین و متقیات تم بھی پڑھو، قانتین و قانتات تم بھی پڑھو۔ سب سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اسی لیے پڑھائی کا حکم جب ہو گیا، علماء فرماتے ہیں ہر امت پر پڑھنا اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے فرض ہے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے فرض ہے، اپنی اپنی ہمت کے اعتبار سے فرض ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہاں پڑھنے کے لیے آنا اللہ ہماری زندگی کا کامیاب سفر بنا دے، اللہ ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ذریعہ فرما دے، اللہ اس پڑھنے کو ذریعہ فرما کر اللہ خیر و عافیت کا فیصلہ فرما دے، اللہ اس پڑھنے کے ذریعے سے اللہ ہمیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت یہ اصل اسی وجہ سے یہاں جوڑا جاتا ہے تاکہ ہم پڑھ کر اپنے اندر کی جہالت، اپنے اندر کے نادانی کو دور فرمائیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان مجلسوں کو تعلیم و تعلم کی مجلس سمجھو، سیکھنے سکھانے کی مجلس سمجھو۔ یہ مجلس صرف بیان کے حد تک آئے، سیکھے چلے گئے، سنے چلے گئے، اس حد تک نہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے وہ بھی اسی مجلس سے کلیئر ہو جانی چاہیے۔ آپ کا کیا سوال ہے آپ پرچی میں لکھ کر وہ سوال پہنچائیں، پرچی میں لکھ کر اس کا جواب طلب کریں، پرچی میں لکھ کر آپ اپنے اشکالات دور کر لیں۔ بہت سارے خواتین کے اندر بہت سارے سوالات ایک زمانے تک پیدا ہوتے رہتے ہیں، اجاگر ہوتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ان سوالات کو پوچھ لیا کرو۔ ابھی قریب میں واقعہ پیش آیا، ایک اللہ کی بندی کا نکاح ٹوٹ کر 7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس بندی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ان جملے سے ٹوٹ جاتا ہے، ان جملوں سے ختم ہو جاتا ہے، ان جملوں سے نیست ہو جاتا ہے، ان جملوں سے میں گنہگار ہو جاتی ہوں، اجنبی ہو جاتی ہوں۔ لیکن اس اللہ کی بندی نادانی میں رہی، مجلس میں پہنچی، کسی نے سوال کیا، عالم نے جواب دیا، اس اللہ کی بندی فوراً اس مجلس کے اختتام پر ہمارے پاس دارالقضاء حاضر ہوئی، دارالافتاء حاضر ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، بھئی آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی 7 سال کے عرصہ گزر گیا ہے، میرے اتنے بچے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رشتہ ختم ہو گیا، میں اتنی بڑی گنہگار ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اب ان کو جو ترتیب بتانی تھی بتائی گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم بہت کم ہے مستورات کے ماحول میں، مستورات کے آپس کے مذاکرے میں ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن سوال جواب کے ذریعے سے اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں خود آپ بھی اور صحابہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ باقاعدہ ایک دن متعین کرتے تھے مستورات کے لیے۔ جو خود مستورات نے آ کر مطالبہ کیا،
اللہ کے رسول آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں ہمارے لیے ایک دن متعین فرمائیں۔ سرکار نے متعین فرمایا اور آپ پابندی فرمائی۔ تمام صحابہ کے زمانے میں مستورات کے لیے ہفتے میں ایک دن یا ہفتے میں 2 دن متعین ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑی لمبی فہرست ہے، صحابہ جا کر ان میں دین سکھاتے تھے، دین عورتیں سمجھتی تھیں، کوئی بھی اشکال ہوتا تھا وہ اشکال پوچھا کرتی تھیں۔ اس لیے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے بھی اشکالات ہیں، جو بھی اشکال ہو، جو بھی سوال ہو، دین سے متعلق سوال ہو، آپ ضرور معلوم کیا کریں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ جب ہماری مجلس شروع ہو امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس وہ سوال کی پرچی پہنچا دیا کرے بچوں کے ذریعے سے، انشاءاللہ وہ پرچی یہاں پہنچا دی جائے گی اور جو جواب شرعی جواب ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ عام طور پر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، لوگ جب سوال کرو کہتے ہیں تو جو دنیاوی سوالات ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بشؤون دنیاکم، ایک روایت میں بھی امور دنیاکم، بھئی تم لوگ دنیا کے معاملے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہوئے ایڈریس پوچھتے ہیں، حضرت یہ مہندیاں، اچھی مہندی کہاں ملتی؟ عربی کیا مہندی کی دکان کھول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مہندی کا ایڈریس پوچھ رہے ہو؟ کیا بنگڑی کی دکان کھول لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بنگڑی کا ایڈریس پوچھ رہے ہو؟ بعض لوگ جا کر حضرت ہمیں لوگاں پردہ خریدنا چاہتی ہیں، کہاں پردہ مل بھئی؟ وہ سب جا کر ان سے پوچھو جو اس سے متعلق ہیں، بے ہم سے وہ سوال کرو جو ہم سے متعلق ہے۔ ہم دین اور شریعت سے تعلق رکھتے ہیں تو شریعت سے متعلق سوال کرو، عبادت سے متعلق سوال کرو، زندگی سے متعلق سوال کرو، جو شریعت کے احکام ہیں، آداب ہیں، اس سے متعلق سوال کرو، جائز اور ناجائز سے متعلق سوال کرو، حلال اور حرام سے متعلق سوال کرو۔ ایسے سوال کریں گے انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہماری جہالت بھی دور ہوگی، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ علمی مجلس ہے، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، علمی مجلس کے آنے والے اللہ کے راستے میں آئے جیسا، حتی یرجع، جب تک کہ آپ واپس نہ لوٹ جائیں۔ تو آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو آپ کے پروں کے، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اس لیے آپ نیت کریں، ارادہ فرمائیں، عزائم کریں، پابندی سے ہم آئیں گے، سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ بیان تو انشاءاللہ مختصر ہو جائے گا، تفسیر مختصر ہو جائے گی، تھوڑی سی بات ہو جائے گی قرآن و حدیث سے متعلق، لیکن آپ اپنے اشکال، اپنے سوال کو ضرور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم تجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.